اور ان سے منسلک تھے جی بیٹی صاحبہ اور علیم صابر صاحب، اور ہمارا بہت پرانا ساتھ ہے کیونکہ وہ بہت اچھی طرح علیم صابر صاحب کو جانتی بھی ہیں، اور میں ملتمس رہوں گی کہ آج کی محفل نکاح محترم جناب علیم صابر صاحب کے بارے میں آپ اظہار خیال فرمائیے۔ بہت شکریہ تبسم الوی صاحبہ ماورا کا، اور ورلڈ لٹریری فورم ہماری تبسم الوی صاحبہ کی تنظیم ہے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ ہر مہینے فخر ادب ایک پروگرام کا جو ہے انعقاد کرتی ہیں۔ اس دفعہ حلیم صابر صاحب، بلکہ حلیم صابر صاحب سے تو ہم نے ایک پینل انٹرویو بھی کیا تھا، اور اس دن ہم سب لوگ دنگ رہ گئے تھے، حیرت زدہ ہوئے تھے۔ اور بات یہی ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا، ابھی احمد براز صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کام کرنے والے خاموشی سے ایک طرف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں شور تو وہی لوگ مچا رہے ہوتے ہیں نا جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً 5 سال ہو رہے ہیں ہم حلیم صابر بھائی کو سنتے ہیں۔ حلیم صابر بھائی کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ بہت بڑا ہمیں یہ موقع مہیا کیا کرونا کے دور میں کہ عالمی اردو ادب سے کچھ شخصیات سامنے آئی ہمارے، اور وہ اردو ادب کا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ تاریخ ادب کا یہ ہمیشہ حصہ رہے گی۔ اور میں ابھی بات کرتی ہوں، لیکن پہلے ایک حلیم صابر بھائی کے بارے میں کہوں گی کہ شاعر بے مثال ہیں بے شک، شاعر بے مثال ہیں بے شک، نام ان کا رہے گا تابندہ، ہے جہان ادب میں اے زیبی، شاعری سبھی ان کی رخشندہ۔ اور شاعری کا اگر آپ ذکر کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر ان کی شاعری کا آپ ذکر کریں تو حلیم صابر بھائی نے دوہے، ماہیہ، رباعیات کا تو میں ذکر کرتی ہوں۔ جاپانی اصناف جو ہے ہماری تینگ کا ہے، اور ہمارے سینری وغیرہ، اور اپنے دیگر اصناف جتنی ہیں وہ بھی آپ نے کہی ہیں، جس پہ لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے۔ ہم نے زیادہ زیادہ ہائی کو کہی ہیں، ہم جنرلی ہم سب لوگوں نے، لیکن حلیم صابر بھائی نے جاپانی دیگر اصناف پر بھی طبع آزمائی کی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ پوری کتابیں ان کی اس پر موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ابھی بتا ہی دیا ابھی آپ نے، ابھی معراج بھائی نے، کہ آپ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کلام کہا ہے۔ اور ابھی جو آپ نے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا دیگر کتابیں تو خیر آپ کا ہم سب کے علم ہی ہے، 3 درجن سے بھی زائد کتب ہیں، اور ایک عمر ہو گئی ہے، ایک وقت ایسا آدمی کا آ جاتا ہے، انسان کا آ جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی ہو گئی انہیں پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، مشاعروں میں جاتے ہوئے، وہ آدمی ان سب چیزوں سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نا اس کے اندر مزید ان کے ساری پیدا کرتی چلی جاتی ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بالکل بچتا ہے، گھبراتا ہے۔ یعنی اس کو کوئی اگر عہدہ پیش کرے گا، اسے کوئی آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، یا اس کو کوئی وہ کرے، وہ آدمی ہٹے گا ایک طرف، کہے گا نہیں۔ یہ بڑے آدمی کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری پہلی صف میں، صف بالانشی کی جو ہماری پہلی صف آتی ہے، اس میں ہم نے ایسے ہی شعراء کا انتخاب کیا جو ہمارے 5 سال کے دوران جنہوں نے اتنا کام کیا، اور اس کے باوجود ان کے اندر ذرہ بھر بھی، جو آپ یہ کہیے کہ ان کے اندر ذرا سا بھی یہ آ جائے کہ جی میں آ جائے، میں نہیں ہمارے شاعروں میں۔ تو حلیم صابر بھائی کا ہم نے جب پینل انٹرویو کیا تھا، تنویر بھائی بھی اس میں تھے، باقی لوگ بھی اس میں تھے، جب انہوں نے اپنے بارے میں ساری باتیں بتائیں، اپنی کتابوں کا ذکر کیا، اپنی شاعری سنائی، جی تبسم نے کیا تھا، وہ تبسم نے کیا تھا ماشاءاللہ وہ پینل مجھے انٹرویو۔ یاد ہے ہم لوگ ان کی عمر پہ بہت حیران رہ گئے تھے، جی جس ماشاءاللہ چاق و جی چوبند جیسی ہستی ہمیں علیم بھائی نظر جی آتے تھے، تو ہم لوگ ماشاءاللہ سوچ ماشاءاللہ، رہے کہ 70 سال سے زیادہ کے نہیں ہوں گے، لیکن جب انہوں نے اپنی 80 یا 81 سال عمر بتائی تو ہم جی سب ماشاءاللہ، چونک گئے کہ ماشاءاللہ اتنا کام اور اتنی اتنا کام، ذہانت کے اور ساتھ اتنا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہی چیز جو ہے نا انسان کو مرتبہ اور مقام دلاتی ہے۔ یہ آج کا دور نہیں ہے بھئی کہ آج کے دور میں آپ جو ہے صدارت مل گئی تو خوش ہو گئے، مہمان خصوصی کے لیے بھاگے دوڑے وہاں پہنچ گئے، یہاں چلتا ہے، یہ نہیں ہے۔ وقت آپ کو یاد کرتا ہے، لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں پتہ ہوتا ہے کون شاعر ہے، کون ادیب ہے، کون جینون ہے، کون معتبر ہے، کون موقر ہے، کس کو ضرورت ہے ان عہدوں کی، ان مرتبوں کی، نہیں ہے ضرورت۔ وہ تخلیق کار ہے، اسے ضرورت ہی کیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ آگے جاتا ہے، ڈرتا ہے، چھپتا ہے، گھبراتا ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ حلیم صابر بھائی کی شخصیت بھی ایسی لوگوں میں شامل ہوتی ہے۔ اور پھر میں حلیم صابر بھائی کے لیے کہوں گی کہ مرثیہ حمد و نعت ہو کے غزل، مرثیہ حمد و نعت ہو کے غزل، ہیں ہر ایک صنف کے بڑے شاعر، عمر بھر خدمت ادب میں رہے، ہے کلام ان کا ظاہر و باہر۔
اور رباعیات کوئی صنف نہیں ہے، کوئی صنف نہیں ہے ماشاءاللہ، اتنی اصناف پر آپ نے کام کیا ہے اور پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہوتا، چند ایک چیزیں تو لکھ لیتا ہے آدمی. اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں رباعیات کی طرف اگر ہم آ جائیں تو رباعیات تو ایک الگ ہی سلسلہ ہے. کہا جاتا تھا، جوش ولی آبادی نے کہا تھا کہ جب تک کوئی شخص اپنی زندگی کے 40-45 برس ورق نہیں پلٹ لیتا، وہ رباعی کہنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس رباعی کہنے کے لیے تو بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے شعراء و ادبا کے میں کسی کے نام نہیں لوں گی، بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے وہ لغزش ہو جاتی ہے. جس طرح سے اس کے 24 اوزان ہیں اور ان اوزان میں کہنا ہے اور پرکھنا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کوئی بھی اس میں دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑے بڑوں نے نہیں کیا تو ہم آپ تو کسی اس میں نہیں ہیں. لیکن حلیم صابر بھائی نے ماشاءاللہ 5000 سے زیادہ رباعیات کہنا، 5000 رباعیات. لوگ 4 5 8 10 تو کہہ لیتے ہیں، 100 200 1000 2000 کہہ لیتے ہیں، لیکن 5000 کے قریب رباعیات کہنا. مجھے نہیں پتا وہ سب شائع ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، اللہ کرے. میری تو دعا ہے کہ ساری کی ساری ان کے شاگرد اگر نہیں شائع ہوئی وہ کتابیں تو بعد میں ان کی شائع ہونی چاہیے. کتابوں کی اس شکل میں ان کو ترتیب دیا جانا چاہیے، جتنی آ گئی ہیں وہ تو خیر بہت ہی اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے موضوعاتی رباعیات، جیسے ایک موضوع لے کر ابھی آج کل جس طرح سے ان کی چھوٹی چھوٹی سی کتابیں آ رہی ہیں اور اس میں وہ ایک موضوع موضوعاتی رباعیات جو کہہ رہے ہیں، یہ ایک نیا سلسلہ آپ نے شروع کیا. یہ بھی بہت بڑا کام ہے آپ کا. جبکہ اس حوالے سے ہمارے یہاں محسن اعظم محسن ملیح آبادی نے رباعیات مسلسل کی اختراع کی تھی. اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک موضوع لے کر جھوٹ سچ، اس طرح انہوں نے مختلف موضوعات لیے تھے، ایمانداری، بے ایمانی، کرپشن، اور اس پر انہوں نے رباعیات مسلسل کہی تھی اور اس کو انہوں نے یہ اختراع کی تھی. تو ہمارے حلیم صابر بھائی نے موضوعاتی رباعی کی منظومات کہنی شروع کی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ. تو یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے اور بہت بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رباعیات کہی ہیں، لیکن جب آپ اسے 24 اوزان کی بات کرتے ہیں تو وہ ان اوزان میں نہیں کہہ پاتے، نہیں کہی ہے. شاید میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بہت کم شعراء ہوں گے جنہوں نے 24 کے 24 اوزان میں رباعیات کہی ہوں گی. یا چند ایک کہہ لی ہوں گی، ٹھیک ہے، میری طرح 2-4 کہہ لی ہوں گی بس، اور کیا. لیکن اللہ تعالیٰ حلیم صابر بھائی کی عمر دراز کرے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں. اور وہ اتنے ایسے شخص ہے، ایسی شخصیت ہے ان کی. وہ ایک دن ایک گاؤں میں گئے اپنے ہندوستان کے، وہاں جا کے پورے دن میں ایک کتاب کی پوری اصلاح کر آ گئے، پوری ایک کتاب ایک شاعرہ کی. تو اب میں تو نام نہیں لوں گی. تو بہرحال ایسے استاد، نہ کسی سے کچھ لینا ہے ان کا، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، ادب کی خدمت. تو ادب کی خدمت کر رہے ہیں ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ مقام مختص کیا ہوا ہے. ہم آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے طور پر ذرا سی کوشش کر سکتے ہیں. حلیم صابر بھائی کو رباعی کے حوالے سے میں رباعی ہی میں خراج تحسین پیش کروں گی اور کہوں گی کہ ہر ایک نظر میں ہے وہ شاعر اعلیٰ، ہر ایک نظر میں ہے وہ شاعر اعلیٰ. قد شاعری میں ان کا ہے بے شک بالا، دنیائے سخن میں وہ رہیں گے زندہ، کہتے ہیں انہیں ماہ سخن کا حالہ. کیا بات ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک رباعی، بہت شکریہ. ایک رباعی اور کہتی ہوں، بہت شکریہ بھائی. ایک اور کہتی ہوں میں حلیم صابر بھائی کے لیے، آئینہ ہے ہر ایک رباعی کا جمال، آئینہ ہے ہر ایک رباعی کا جمال، ہے فکر و نظر ان کی بھی آئینہ مثال. نقاد ہر ایک کہتا ہے زیبی یہ بات، نقاد ہر ایک کہتا ہے زیبی یہ بات، حاصل ہے انہیں شعر و سخن میں بھی کمال، حاصل ہے انہیں شعر و سخن میں بھی کمال. اور ماشاءاللہ اصناف میں لکھنا مختلف، حلیم بھائی کیا میرا شکریہ. مختلف اصناف میں لکھنا تو ایک الگ ہی ٹیکنیک ہے. زیادہ سے زیادہ ایک شاعر کیا کرتا ہے، غزل لکھ لیتا ہے، کوئی نظم لکھ لیتا ہے، کچھ بندوں میں لکھ لیتا ہے. لیکن اتنی اصناف میں کام کرنا، یہ کہلاتی ہے علمیت، یہ کہلاتی ہے استادیت، اسے کہتے ہیں استاد سخن. اور پھر اس کے بعد اس میں آپ کا تخیل آتا ہے. اب آپ کس تخیل کو پیش کر رہے ہیں، آپ کا وہ تخیل کس حد تک عوام کے لیے قابل قبول ہے یا لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، عوام اور خواص دونوں میں کتنا قابل قبول ہے، آپ کے شعراء و ادبا میں کتنا قابل قبول ہے. وہ ہے آپ اپنے عصر حاضر کے موضوعات سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں کو پازیٹیوٹی میں کیا
कौन सा दर्स दिया है, आपने लोगों को क्या इल्म दिया है, आपकी शायरी क्या लोगों के काम आएगी, क्या उस शायरी से लोग और अगली नस्लें कुछ सबक सीखेंगी, ये असल चीज़ है। और यही चीज़ है कि हमने देखा है कि आज हम जिन बड़े बड़े शौरा की बात करते हैं, अगर अल्लामा इकबाल की बात करी और भी बेशुमार शौरा, इंग्लिश शौरा हो या उर्दू अदब की, तो उन शौरा की वजह यही है कि उन्होंने कौमों की तकदीरें बदल दी। हम कहते हैं ना, शायर और अदीब के हाथ में, यानी कलम जिसके हाथ में होता है ना, वो तो कौमों की तकदीरें बदलता है। आज हमने तो अपने कलम को बेचा हुआ है, बेचा हुआ है। दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन इस बात की भी बहुत खुशी भी होती है कि हमने 5-6 साल में, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलीम साबिर भाई जैसे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुख्तार भाई हैं, तनवीर फूल भाई, बेशुमार लोग हैं, हमारी कुदसी साहिबा इतनी ये मुनकसर मिजाज बैठी हुई हैं। देखिए आपने माशाल्लाह पूरी की पूरी ऐसी ऐसी फ़ारसी की किताबों के तराजिम किए हुए हैं, और पढ़ती इस तरह से कि लोग समझेंगे कि शायद पढ़ नहीं पा रही हैं, इसलिए कि वो फ़ारसी में ज़्यादा लिखती हैं, उर्दू में भी ज़्यादा लिखती हैं। बहुत काम है अपनी हमारी कुदसी साहिबा, कभी आज तक किसी सदारत के लिए नहीं आगे आई, कभी किसी चीज़ के लिए। बहुत लोग हैं, बस ऐसे लोग हैं। ये अल्लाह ने काम तबस्सुम से भी करवा दिया, और ये एक मौका हम लोगों को दिया कि ये चैनल मिला हमें ऐसा, इसके ज़रिए पूरी दुनिया से ऐसे लोग यकजा हो गए, और अल्लाह ने इनके लिए एक रास्ता बना दिया और पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम साबिर भाई, हम बहुत ममनून और मशकूर हैं आपके, बहुत ममनून और मशकूर हैं आपके। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत दुआएं आपके लिए, हमारी उम्रें भी आपको लग जाए तो हलीम साबिर भाई, हमारी उम्रें भी आपको लग जाए। हमारे मोहसिन भाई हैं माशाल्लाह, जिस तरह वो इस्लाही कलाम कहते हैं माशाल्लाह से, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र को वो उजागर करते हैं। मोहसिन भाई बेशुमार लोगों का नाम है, यानी सब हमारे सारे वो साथी जो 5 साल से हमारे साथ हैं। पहले बालानशी हमारा एक तबका है, उसमें सारे लोग ही शामिल होते हैं माशाल्लाह से। हमारे स्वाली अच्छा भाई हैं, स्वाली अच्छा साहब की नसर आपने देखी है, अभी आपने सुनी होगी, इतना भरपूर मजमून और इतनी भरपूर तनकीद स्वाली अच्छा भाई की। ये माशाल्लाह आपने ये तनकीद निगारी, एक मजमून काफ़ी हो जाता है एक शायर की या अदीब की शख्सियत के लिए, काफ़ी हो जाता है। तो हलीम साले अच्छा भाई, आपको भी बहुत मुबारक। हमारी मुनव्वर जहाँ साहिबा बैठी हैं, और बहुत से लोग जिनका मुझसे नाम मैंने नहीं लिया है तवालत की वजह से, सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। हमारे रईस आज़म भाई बहुत मेहनत करते हैं, रईस आज़म भाई माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी देवी साहिबा, बहुत सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत उम्दा ऐसे उन्होंने सब कुछ हमारी बताया भी कि हम लोग कितने अब जो है हमारे 5 साल से 7 साल हो चुके हैं। अब हमारी बिल्कुल 19 से हम लोग शुरू हुए, बिल्कुल 7 हो गए, मैं 5 ही समझ रही हूँ। जी क्योंकि वो तेजी से वक्त गुजर रहा है, इतनी रफ्तारी से वक्त गुजर रहा होता है कि हम लोग को बहुत तेजी एहसास से। नहीं होता कि हम लोग कितनी बिल्कुल, ऐसे ही है। ऐसे ही। पहले तो हम मावरा लिटरेरी फोरम की जानिब से रोज अपना प्रोग्राम किया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बिल्कुल। से हमारी मावरा को आप सब ने ज्वाइन किया, जो लोग भी शामिल होते रहे, एक बिल्कुल। कारवां बनता चला गया। सबके दिल पे शुक्रिया है कि आप सब हमारे साथ रहते हैं। जी सामीन, अब हम चलते हैं मोहतरम जनाब अख्तर इमाम अंजुम साहब